علماء دیوبند کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنی عوام کو جو حقائق ہیں ان سے آگاہ کرنا چاہیے، اور پھر ان کے اپنے گھر کی ایک بہت بڑی ہستی شیخ محمد شفیع کا یہ موقف کہ امام اعظم کا، یہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا بھی یہی موقف ہے، امام احمد کا بھی یہی موقف ہے، امام حسن بصری کا بھی یہی موقف ہے، امام اسحاق کا بھی یہی موقف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی عمل ہے، اور آپ کے اصحاب کا بھی یہی عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک اور مسئلہ لے کے آپ احباب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اقامت کے وقت کس ٹائم کھڑا ہونا چاہیے، اقامت سے پہلے یا اقامت کے درمیان میں یا اقامت ہونے کے بعد؟ چونکہ یہاں دو عظیم گروہ اہل سنت و جماعت کے، جن میں ایک طرف بریلوی حضرات ہیں اور دوسری طرف دیوبندی حضرات ہیں، دعویٰ ان دونوں کا احناف کے ساتھ تعلق کا ہے، حنفی ہونے کا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی مقلد ہیں، لیکن اس مسئلے میں ان کی مختلف رائے ہمیں نظر آتی ہیں۔ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ نماز کی اقامت سے قبل ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، جبکہ بریلوی حضرات کا موقف یہ ہے کہ اقامت کے درمیان قد قامت الصلاۃ پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اب ان کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ آج میں بیان کروں گا۔ علماء دیوبند کا جو موقف ہے اس پہ جو دلیل احادیث سے وہ دیتے ہیں، اس میں دو چیزیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، پہلے احادیث مبارکہ، پھر احناف کے علماء کا موقف۔ ان کی جو دلیل ہے، جو دلیل دیتے ہیں، وہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اس سے ہمارا موقف جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اقامت کے وقت، اقامت جب کہی جائے اس سے پہلے ہمیں صفوں کو درست کر لینا چاہیے۔ اب جو احناف کے دوسرا جو گروہ ہے بریلوی، ان کا کیا موقف ہے، کیا ان کے ان اعتراضات کا جواب ہے، وہ انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث پاک وہ پیش تو کرتے ہیں، لیکن اس سے جو آگے آنے والی حدیث ہے، نیکسٹ حدیث اسی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس پہ شاید انہوں نے ابھی تک نظر ثانی نہیں کی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا مکمل تفصیل کے ساتھ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ یہ صفیں سیدھی کرنے کا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس وقت ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے اور بالکل متوازن طریقے کے ساتھ ہماری صفیں بالکل برابر ہو جاتی تھی، سیدھی ہو جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک روز اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے اور اقامت کے بعد وہ تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے، یعنی کہ نماز کی تکبیر ارشاد فرمانے ہی والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، اس کا سینہ باہر ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا اندر ہو جاؤ، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اس حدیث سے بھی بالکل واضح طور پر یہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ثابت ہوتا ہے کہ ایک خاص موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت موجود ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقامت کے وقت پوزیشن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی تھی اور صفیں بھی برابر ہو چکی تھی۔ اب یہاں پہ آپ نوٹ فرمائیں، حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے اقیمت الصلاۃ، کہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، ماضی کا صیغہ یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وعدلت السیوف، اس کے بعد صفیں سیدھی ہوئی، پہلے اقامت ہوئی اس کے بعد صفیں سیدھی ہوئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ابھی مصلی پہ جلوہ گر ہوئے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحات کے بعد دوبارہ تشریف لائے، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یعنی کہ اس حدیث میں دیکھیں آپ بالکل واضح طور پر کہ اقامت کہنے کے بعد صفوں کا سیدھا ہونا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ گر ہونا، نماز پڑھانا۔ اس کے بعد ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک نہ کھڑے ہو جانا جب تک تم مجھ محمد کی ذات کو نہ دیکھ لو۔ اب یہاں ان دو حدیثوں میں ایک عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اقامت کہی، اس کے بعد صفیں درست ہوئیں، اس کے بعد لوگ کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ انتظار کرنے لگے، اور پھر حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ والی روایت کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہو جانا۔ ان تمام تر باتوں کو وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فتح الباری شرح بخاری کے اندر ڈسکس فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اکثر فقہا کا یہ موقف ہے کہ جب امام مسجد میں ہو تو لوگ اس وقت تک نہ کھڑے ہوں حتیٰ کہ مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں علامہ ابن حجر عسقلانی نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں اپنا موقف بیان کر دیا کہ حضور کا صحابہ کا یہ عمل تھا، اور شرح ابن بطال میں علامہ ابن بطال نے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ یہ موقف کوئی ایک دو حضرات کا نہیں تھا، بلکہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام احمد بن حنبل اور امام احمد ان کا موقف ہے، اور انہوں نے حضرت امام حسن بصری سے اور امام اسحاق سے اس عمل کو لیا ہے، اور ان اصحاب نے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل لیا ہے۔ یعنی کہ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا بھی یہی موقف ہے، امام احمد کا بھی یہی موقف ہے، امام حسن بصری کا بھی یہی موقف ہے، امام اسحاق کا بھی یہی موقف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی عمل ہے، اور آپ کے اصحاب کا بھی یہی عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اقامت کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور صحابہ بھی اقامت کہہ جانے کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ابن منذر کے حوالے سے علامہ ابن حجر عسقلانی ایک روایت لے کے آتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ آپ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا تھا۔ اور اس کے بعد دوسری ایک اور حوالہ لے کے آتے ہیں امام سعید بن منصور کا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کا یہ عمل پایا کہ ان کے اصحاب قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اس کے بعد علامہ بدرالدین عینی نے بھی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بھی اس مسئلے کو ڈسکس فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ حدیث اقامت والی کہ اقامت پڑھی جائے اور اس کے بعد لوگ وہ کھڑے ہوں اور آپ کا انتظار کریں، اس کے بعد یہ والی روایت کہ حضور نے منع فرما دیا کہ تم اس وقت تک نہ کھڑے ہونا کہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ فرماتے پہلی روایت میں یہ حکم تھا کہ لوگ اقامت سے پہلے یا بعد میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرماتے تھے، لیکن بعد والی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا قطعی طور پر کہ تم اس وقت تک نہ کھڑے ہونا کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو۔ اس کے بعد یہ روایات اور یہ موقف علماء احناف کا ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد علماء دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث شیخ محمد شفیع اپنی کتاب جواہر الفقہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ امام اور مقتدی اگر اقامت سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہیں، یعنی کہ امام بھی اقامت سے پہلے اور مقتدی بھی اقامت سے پہلے مسجد میں موجود ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی موجودگی اگر وہاں ہے اقامت سے پہلے تو پھر صحیح روایات کے مطابق عمل یہ ہونا چاہیے کہ امام بھی اور مقتدی بھی حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو۔ اب یہاں پہ علماء دیوبند کو اس حوالے سے اس عمل پہ کچھ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں اتنے حوالہ جات صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے روایات، اور پھر وہ ابن حجر عسقلانی کا موقف فتح الباری کے اندر، اور پھر علامہ بدرالدین عینی کا موقف عمدۃ القاری کے اندر، اور پھر ان کے اپنے گھر کی ایک بہت بڑی ہستی شیخ محمد شفیع کا یہ موقف کہ امام اعظم کا یہ موقف تھا اس کو نقل کرنا، تو اس پہ آج
علماء دیوبند کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنی عوام کو جو حقائق ہیں ان سے آگاہ کرنا چاہیے، اور اس عمل کو رائج کرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ عمل تھا اور آپ کے اصحاب کا بھی یہ عمل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقامت کے وقت اور اصحاب اقامت کے وقت اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن یا تو قد قامت الصلاۃ کہتا تھا یا حی علی الفلاح کہتا تھا۔